बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। IMF के साथ मुआहदे भी हो गए। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आ रहे हैं। वफूद सऊदी अरब आया, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। ऐसे सेंसिटिव माहौल में मुझे माजी में भी याद है कि बानी PTI का एक धरना जारी था, तो चाइना से लेके दीगर डेलीगेशन वापस हो गए थे। जब आज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी डेलीगेशन हमारे पास मुल्क में आया हुआ है, शेर अफजल मरवत ने रिजीम चेंज का ज़िम्मेदार शहजादा सलमान और सऊदी क़यादत को ठहराया है, जिससे अब PTI की जो दीगर मौजूदा क़यादत है, चेयरमैन गौहर खान समेत, वो अब तरदीदी बयान चला रहे हैं कि हमारा शेर अफजल मरवत के बयान से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। सऊदी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम उससे अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। तो पहले आपने आग लगाई और फिर अब आग बुझाने का काम कर रहे हैं। क्या किस पॉलिसी पे गामजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर बात करेंगे। मिडल ईस्ट की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान पहुँच चुका है। क्या जो माहिर मौसमियात हैं, जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो भी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि ये कराची में भी सिलसिला आएगा कल। तो उसके लिए जो मकामी हुकूमतें हैं, ग्राउंड पर जो कौंसलर हजरात हैं, जो मेयर कराची और डिप्टी मेयर हैं, उनकी कितनी तैयारी है, कल कराची की सूरत हाल क्या होगी अगर खुदा न ख्वास्ता तूफ़ानी बारिशें होती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत से लेके सिंध हुकूमत की नई काबीना और उनकी सर्विसेज। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। ज़ीशान, आपने टाइम दिया, फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे डिप्टी मेयर और दीगर शख्सियत। पहले ज़ीशान बात कर लेते हैं शेर अफजल की स्टेटमेंट की। ऐसे वक्त में शेर अफजल मरवत की वो स्टेटमेंट अब PTI उससे लाताल्लुकी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद कि आप मुझे हमेशा मौका देते हैं और मेरा मौक़िफ़ लेते हैं। साजिद भाई, ये वो मिसाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो भाई रखे हुए हैं। एक भाई को कहा हुआ है कि एक मारे और दूसरा चुप कराए। शेर अफजल मरवत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो है, इमरान खान के बाद जो है तहरीक इंसाफ के सबसे सरगर्म जो है रहनुमा समझे जाते हैं। शेर अफजल मरवत एक बड़े चैनल पर बैठकर ये बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये बात खान साहब को नहीं पता होगी? क्या आप क्या समझते हैं कि ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को नहीं पता होगी? तो साजिद, ये तो इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि एक तरफ ये बयान देते हैं मुल्क में इंतशार का। अब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी आ रही है और वफूद आ चुके हैं, और अब आपके मुल्क में पहली सरमायाकारी जो है $7 अरब की हो रही है, और सऊदी अरब के आपको पता है की पोस्ट के लोग आए हुए हैं। अगर आपको पता हो कि जो इस वक्त जो सऊदी अरब के वफद में सारे वो लोग हैं जो सऊदी अरब की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, तो वो लोग आए, और ये वो लोग हैं जिनके कहने पे मोहम्मद बिन सुलेमान जो है दीगर ममालिक में भी सरमायाकारी करते हैं। तो जब शेर अफजल मरवत ने देखा कि मुल्क की मईशत जो है दुरुस्त सिमत में जा रही है, और जो लोग इसको जिन्होंने पॉलिसी बनाई, आपको याद हो मैं आपके पिछले प्रोग्राम में बोल के गया था, बैरून सरमायाकारी के बाद में आपके पिछले प्रोग्राम में बोल के गया था, अगर आपको याद हो, कि मैंने कहा था मुल्क के माशी हालात अब बेहतर होंगे, क्योंकि जो पॉलिसी साज हैं वो आपको पता है। अब सऊदी सरमायाकारी आई और अब मुआहिदे भी हो गए। तो अब शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब हमारी दाल तो गलनी नहीं है, क्योंकि आपको अगर मैं ये भी बताता चलूँ आपके नाजरीन को, ये इख्तलाफात शुरू कहाँ से हुए, जब सऊदी क्राउन प्रिंस के खुसूसी तैयारे पे इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, वो सऊदीया से अमरीका गए, और अमरीका से जब वो वापसी सऊदी अरब आ रहे थे तो उन्होंने जो है मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए कुछ नाजेबा और गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अच्छा, वो अल्फाज जब वहाँ पता चले सऊदी हुक्काम को, तो उन्होंने उसी वक्त जो है अपना तैयारा USA से वापसी मंगवाया, और इमरान खान साहब को जो है अपना अलग से सीट करा के जो है वतन वापस आना पड़ा। अच्छा, वहाँ से उनके ये इख्तलाफात शुरू हुए थे। अब इनको पता, शेर अफजल मरवत साहब को पता है कि अगर सऊदी सरमायाकारी होगी, और सऊदी सरमायाकारी की पहली शर्त ही यही होगी कि वो इमरान खान को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कहीं कबूल करने की थोड़ी सी गुंजाइश भी बन रही थी तो शेर अफजल मरवत साहब ने आके उस ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अब भले इनके रहनुमा साजिद भाई कुछ भी कहते रहें,
کچھ بھی کہتے رہیں لیکن شیر افضل مروت سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سرگرم رکن ہیں اور عمران خان صاحب سے جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں. آپ کو سارا کچھ پتا ہے کہ وہ عمران خان سے رابطے میں ہیں. تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ بات جو ہے نہیں پتا. سب پتا ہے ان کو, سارا ڈرامہ ہے اور ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اب سرمایہ کاری کر رہا ہے اور سرمایہ کاری کے بعد جو ہے عمران خان پر جو ہے بالکل پابندی ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کا یہ پہلا معاہدہ ہے. اچھا دوسرا معاہدہ بھی ابھی 2 ہفتے بعد جو ہے محمد بن سلیمان جو ہے پاکستان آ رہے ہیں. یہ 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اور اگلی سرمایہ کاری جو ہے تقریباً 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اور اس کے بعد دیگر سرمایہ کاری کر کے تقریباً 30 ارب کی جو ہے یہ سرمایہ کاری پاکستان میں کی جا رہی ہے, جس سے جو ہے پاکستان کے مزید جو 5 سال ہیں وہ بہت اچھے گزریں گے. اب آپ اندازہ لگا لیں جب پاکستان جو معاشی طور پر جو تباہ حال ہوا ہے اس کے خزانے میں اگر 30 ارب ڈالر آ جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جو معاشی جو ایک جو ٹائم کیا ہے آرمی چیف کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ میں نام لوں گا, بہت سے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں لیکن میں ان کا نام لے کے ان کو سراہوں گا کہ ان کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ وہ ملکی معیشت کو جو ہے درست سمت میں لانا چاہتے تھے اور انہی کی پالیسی ہے جو وہ بیرونی سرمایہ کاری لا رہے ہیں اور تمام بیرونی سرمایہ کاری جو ہے اس کے جو گارنٹر ہیں وہ عاصم منیر صاحب ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کل 264 کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے, اس میں جو ہے جو چینی باشندوں پر جو حملہ کیا گیا اس کی بھی مذمت کی گئی آرمی چیف کی جانب سے. اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں جو آپ کو پتا ہے جو ایران جو جا رہے تھے زائرین ان کو بسوں سے اتار کر جو ہے شہید کیا گیا, اس کی بھی انہوں نے مذمت کی. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ جو آرمی کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو سوشل میڈیا بلکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس میں جو ہے آپ جوائنٹ کر لیں کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف آرمی کا کہا ہے, انہوں نے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کہا ہے, صرف آرمی نہیں, انہوں نے کہا آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے, یعنی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں آپ کا FIA ہو گیا, پولیس ہو گیا, رینجرز ہو گئی, انہوں نے بشمول قانون نافذ کرنے والے ادارے کہا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے یوٹیوبرز نا FIA کا ایک اہلکار ہے وہ ایئرپورٹ پہ بہت پرانی ویڈیو ہے کسی نوجوان کو جو ہے تشدد کا شکار کر رہا ہے, تو وہ ویڈیو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے اٹھائی ہے اور اس کے بعد وہ ویڈیوز انڈیا میں چلی ہے اور انڈیا کے جو معروف یوٹیوبرز ہیں وہاں چلیے اور اس سے جو ہے پاکستان کا تمسخر اڑا ہے. تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو تنبیہ کر دی ہے کہ اب اگر کسی نے بھی سوشل میڈیا پر آرمی کے خلاف یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ان کے خلاف جو ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. باقی رہی شیر افضل مروت صاحب کی بات, تو شیر افضل مروت صاحب کے پیٹ میں یہی درد ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب سعودی سرمایہ کاری آ چکی ہے اور 5 سال تک اب یہ لوگ ہی کام کریں گے اور ان کی جو شرائط تھیں آپ کو پتا ہے وہ تمام مان لی گئی ہیں. اس وقت حکومت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور آپ کو پتا ہے جو سعودی عرب کے جو زیادہ اچھے تعلقات ہیں یا آپ قطر کے کہہ لیں کیونکہ قطر کی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں آ رہی ہے, ان تمام ممالک کے جو سب سے جو اچھے تعلقات ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں. تو ساجد میں یہی کہوں گا کہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان جو ہے بالکل اس یہ بانی کو پتا ہے, بانی PTI کو پتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی پتا ہے. میں سوری فار انٹرپ ذیشان اس وقت میں جوائن کیا ہے ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد بلوچ صاحب نے. خوش آمدید کہیں گے سلمان عبداللہ. جی سلمان عبداللہ بینگ اے ڈپٹی میئر کراچی, جب بارشیں یا سیوریج کا نظام یا ٹریفک کا نظام ہوتا ہے تو ہم آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ آپ عوام کی رہنمائی کریں اور عوام کو آگاہ کر سکیں کہ آپ لوگوں کی کتنی تیاری ہے. کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارشیں ہوں اور ان بارشوں میں کراچی کو ڈبانے کا پلان تو نہیں ہے سر؟ اللہ نہ کرے. دیکھیں KMC کی جانب سے جو ہمارے 46 مین نالے ہیں وہاں پہ جیسی ریڈ ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے تو اس سے کام ہونا شروع ہو گیا, مشینری بھی وہاں تعینات کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ تمام ٹاؤن چیئرمینس کو آن بورڈ لیا گیا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی ہوں, جماعت کے ہوں یا PTI کی ہوں. ہم نے تمام کو آن بورڈ لے کر جو انٹرنل ان کے پاس جو ڈالے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو پابند کیا کہ ایک پیج پر ہو کر اس شہر کی خدمت کریں. یہ شہر ہم سب کا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس باران رحمت کو رحمت بن کر بھیجے اور کراچی کی شہریوں کو محفوظ رکھ سکیں. اور تمام ادارے اس میں واٹر بورڈ سندھ سالر ویسٹ مینجمنٹ
कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत, खुद मॉनिटरिंग वजीर आला साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम इदारे ऑन फील्ड अच्छा होंगे। और सलमान, यहाँ पे एक सवाल बनता है सलमान, मेन पावर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह आपने इदारों का नाम लिया, तो सड़कों पर जब ये वॉलंटियर, आपके पार्टी के कारकुनान, जो केएमसी डीएमसी से जो मुंसलिक अमला है, जब वो सड़कों पर होता है, उनके पास गाड़ियां होती हैं, वो फौरन पानी को निकाल रहे होते हैं सड़कों से ताकि पानी ना रुके, ट्रैफिक जैम ना हो, वो मेन पावर दिखेगी। देखिए, आप खुद जब हेड ऑफ डिपार्ट सड़कों पे होगा तो आपके उसके उनको नजर आएगा कि मेयर, डिप्टी मेयर रोड पे विजिट कर रहे हैं, और जिस तरह पिछली बारिशों में मेयर और डिप्टी मेयर हम सब ग्राउंड पर थे, तो जाहिर सी बात है स्टाफ खुद फील्ड में होगा। अगर हम घर बैठ के इंस्ट्रक्शन दें तो पॉसिबल ही नहीं है तो कि स्टाफ हमारा ग्राउंड पर हो। रियली अप्रिशिएट कि आप लोग निकलते हैं और आपका न सिर्फ सोशल मीडिया, आप लोग अमली तौर पर आगाह भी कर रहे होते हैं कि कौन सी सड़कों का इस वक्त क्या हाल है। इससे कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी का शिकवा रहता है कि हमारी सर्विसेज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो बिल्कुल लाइव इस वक्त किया जा रहा है, साजिद हुसैन कर रहा है। मुझे ये भी बताइएगा, एक मुबारकबाद भी आपको दे दी थी, शाहीना शेर अली का ताल्लुक भी आपके डिस्ट्रिक्ट से है, गालबन वो भी वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर बन गई हैं। क्या देखते हैं कि अब वो जो महरूमी है खवातीन में वो खत्म होगी? जी देखिए, शाहीना शेर अली साहिबा को डिस्ट्रिक्ट मलिर से जब पार्टी ने वुमेन डेवलपमेंट का दिया तो इंशाल्लाह वो बेहतर काम करेगी और वुमेन के हकूक की आवाज बुलंद करेगी, जो महरूमी है ख्वातीन की उनको दूर करेंगी। लास्ट में मुझे ये बताइएगा सलमान, चूंकि सिंध हुकूमत मुसलसल आप लोगों को यहाँ की अवाम मैंडेट देती है, बड़े बड़े मंसूबे कराची शहर में लाए जा रहे हैं, कुछ हमारी अवाम की रहनुमाई करेंगे कि ऐसे कौन से पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं, क्या मजीद गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं, मजीद रूट बहाल किए जा रहे हैं ताकि जी। आज शर्जिल मेमन साहब ने बहुत से रूट अनाउंस किए हैं और बाकी करने जा रहे हैं, जो पिंक बस है और दूसरे हैं उनकी की है। मेगा प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं जो पाइपलाइन में कुछ अप्रूवल हो चुकी हैं। मलिर में जो कैदाबाद ब्रिज है उसको रिकंसिड किया जा रहा है, और इसके आगे बेस्ट कॉलोनी में फ्लाई ओवर बनाने के लिए वो भी मंजूर हो चुकी है। कराची शहर में जितने भी अंडर बाईपास बने या मेगा प्रोजेक्ट किए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये विजन है हम सबका कराची। रियली अप्रिशिएट। एक सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद है, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सवाल की, सर कर ले सवाल। सलमान मौजूद है। सलमान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी देख रहे हैं। अच्छा, पंजाब हुकूमत वो काम कर रही है जो आपके करने के हैं, क्योंकि आपका नारा है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कम से कम इतना तो किया कि पंजाब की आवाम के लिए सस्ती रोटी स्कीम का ऐलान कर दिया। क्या सिंध हुकूमत भी ऐसा कोई इरादा रखती है कि जो जिस आवाम के वोटों से आप लोग जो है ईवानों में आते हैं उनके लिए कोई रिलीफ का आपके पास कोई पैकेज है? देखिए, पीपल्स पार्टी ऐलान पे यकीन नहीं रखती, अमली काम करके फिर आपको हम बताते हैं कि हमने ये काम किया है। ऐलानात करना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। सिंध गवर्नमेंट ने और हमेशा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन की है कि हम गरीबों और महकूमों का साथ दें। हमने हमेशा ग्रास रूट से ही इक़्तिदार में आए और ग्रास रूट की लिए ही बात करते हैं, और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग्रास रूट गरीब आवाम के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का जो हमारा मंशूर है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ठीक है। पंजाब में 16 रुपए की रोटी दी जा रही है, पंजाब में 16 रुपए की रोटी दी जा रही है, ऐलान नहीं है, बाकायदा वहाँ 16 रुपए की रोटी दी जा रही है। देखिए, वो पंजाब गवर्नमेंट ने दी है तो सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी किया, अब भी करेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। आजकल काम भी हो रहे हैं, जैसे हम भी एक चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। मतलब इस तरह के जो आपके जो इक़दामात हैं वो पाइपलाइन में मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी आपका, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, गालबन आपका राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद, पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर हैं। बारिशों की हवाले से आप रहनुमाई कर रहे थे अवाम की। मैं वहीं सर आपको ले आऊँगा। अब नून लीग की सर्विसेज पर आते हैं। सिंध में ज़रा नून लीग की सर्विसेज, वफाकी हुकूमत की सर्विसेज कैसी जा रही है? साजिद, मैंने अपने जो पहला जो मैंने आपको इतनी लंबी तनबीह जो मैंने की थी ना, इतनी लंबी तहमीद जो बांधी थी, उसमें सारी बातें आ गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही नहीं है, क्योंकि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है। राना सनाउल्लाह का बयान अगर आपने देखा हो, कल एक निजी चैनल पे वो बैठ के जब बात कर रहे थे कि हमारी हुकूमत ही नहीं है, अगर हमें जो है 2/3 मेजॉरिटी मिलती
تو تب ہماری حکومت ہوتی، یہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ہی تذبذب کا شکار ہیں. اب عطا تارڑ آتے ہیں میڈیا پہ، وہ آ کے پریس کانفرنس کے دوران کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق جو ان کے ہیں وہ جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے اپنی باتیں جو ہے عوام تک نہ پہنچائیں اور خدا را پریس کانفرنس نہ کریں. تو پاکستان مسلم لیگ نون تو ساجد مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں. میں بالکل آپ کو ہونے والی بات کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا شکوہ بھی ہے اور میاں صاحب بھی اس لیے ناراض ہیں. وہ مری کیوں چلے گئے آپ کو پتہ ہے. ابھی ان کی ملاقات ہوئی تھی لاہور میں کچھ لوگوں سے، تو ان کو ایک جگہ سے میسیج دیا گیا کہ آپ کے حلقے کو جو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے. تو اس پہ میاں صاحب نے کہا مجھے نہ ڈرایا جائے، آپ جو ہے میرا حلقہ کھولتے ہیں دوبارہ کھولیں، آپ جو ہے مجھے سائٹ پہ کر دیں. یا تو پھر اگر جب لڑائی ہوگی تو ٹھیک ہے میں خود آتا ہوں، خود آ کے میں اقتدار سنبھالتا ہوں، میں وزارت عظمیٰ کی سیٹ سنبھالتا ہوں، یا میں شہباز شریف کو کہوں گا کہ آپ جو حکومتی جو آپ چھوڑ دیجئے. تو میاں صاحب تو خود وجہ کیا ہے جب بڑے میاں جیت بھی گئے ہیں، چھوٹے میاں وزیر اعظم پاکستان ہیں، پنجاب میں پھر ان کی بڑے میاں کی صاحبزادی ہیں، حکومتی سارے امور ان کے ہاتھ میں، پھر بھی شکوے سمجھ سے باہر ہے بات. امور ہاتھ میں ہے آپ نے کہی نا، لیکن اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. اچھا وہ کن کے پاس ہے؟ آپ کو میں 2 وفاقی وزارتوں کی مثال دے دوں گا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی. یہ 2 انتہائی اہم وزارتیں ہیں اور دونوں کن کے پاس ہیں آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں جو ہے کن کے منظور نظر ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. میں دونوں کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ محمد اورنگزیب جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک قابل آدمی ہے. آج بھی ان کی ورلڈ بینک کے سربراہ سے ملاقات ہوئی ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں لے جانے کے لیے ایسے ہی قابل شخص کی ضرورت تھی. اچھا آپ کو پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کن کو لانا چاہتی تھی آپ کو پتہ ہے؟ ان کو جو ہے وزارت خارجہ دے دی. اس پہ بھی جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس پہ بھی جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو جب اسرائیل پر ایران نے ڈرون اٹیک کیا تو آپ کی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا تھا، آفیشلی کوئی بیان نہیں آیا تھا. تو اس میں جو ہے آپ کے اسحاق ڈار صاحب خاموش تھے. تو اس میں بھی جو ہے ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کے پاس ایک وزارت ہے، جتنا کام دیا کم از کم آپ وہ تو کریے. باقی آپ نون لیگ کی کارکردگی کی بات کریں، پنجاب میں تو ان کی کارکردگی ہے اور وہ صرف اپنے آپ کو پنجاب حکومت کا حصہ سمجھتے ہیں. وفاق میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مجبوری کی تحت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب جو اس وقت جو ہے وزیر اعظم ہیں، اور ورنہ تو اگر ان کو 2/3 میجورٹی ملتی اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو پھر فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہوتا. یہ 2 وزارتیں ایسی وزارتیں ہیں ساجد کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سسٹم، یہ معاملات کہاں سے چل رہے ہیں. دیگر اور اہم تعیناتیاں بھی ہوئی ہیں جو ساری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ہوئی ہیں، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا سیاست میں مداخلت ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو پاکستان کو جو 70-75 سالہ تاریخ میں جو معذور کر دیا نا، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے آپ کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سرمایہ کاری جو آ رہی ہے یہ عاصم منیر صاحب کی ضمانت پر ہی آ رہی ہے. اور بہت سے لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. میں آپ کو آج یہ بتاتا چلوں کہ اگلی جو آپ کی جو ریکارڈک منصوبے پہ جو آپ کی جو سرمایہ کاری ہوگی نا، اس میں جو ہے 80% جو شیئر اور اختیارات ہے پاکستان کے پاس ہی ہے. 20% صرف اختیار جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہوگا. میں روکوں گا آپ کو. ذیشان اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن نے پنجاب سے ہرمیت سنگھ نے. خوش آمدید کہیں گے ہرمیت. جی بہت شکریہ. آپ کا کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک. ہرمیت، پنجاب اور وفاق کی صورتحال پہ روشنی ڈالنے کے لیے آپ کو ہم نے زحمت دی ہے. پہلے ہم آتے ہیں سستی روٹی اور پنجاب حکومت کی سروسز پر. کیسی جا رہی ہے مریم صاحبہ کی عوام کو دی ہوئی سروسز، گورننس کیسی آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر گورننس تو ہمیں جو نظر آ رہی ہے اور پنجاب حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے تو انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو آئی جی ہے وہ بھی ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے اور جو مریم نواز صاحب ہے وہ بھی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے. تو یہ صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے. اور جو بات آپ روٹی کی کر رہے ہیں، سستی روٹی، یعنی آپ اندازہ لگا لیں جس روٹی جو ہمیں 20 روپے پہ ملتی تھی کم سے کم 135 گرام کی، اب وہی روٹی اب 100 سے بھی کم گرام جو میرے پاس، میں نے آج ویسے جتنے بھی تندور والوں سے پوچھا تو جو چیزیں میں نے دیکھی تو وہ تو 100 سے بھی کم گرام کی روٹی جو بن رہی، جس کا ابھی مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ 16 روپے کی روٹی ہوگی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو 2 روٹی ہم کھاتے تھے اب ہمیں 3 کھانی پڑے گی. اس کی وجہ کہ اس کا ویٹ اتنا کم ہو چکا ہے، وزن اتنا کم ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں جو چیزیں جو دعوے کیے جا رہے تھے
کہ ہم آئیں گے, ہم جو ہے ریلیف دیں گے. سب سے پہلے دعویٰ تو مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا کہ وہ 300 یونٹ جو ہیں وہ فری دیں گی, لیکن اب صورتحال آپ کے سامنے کہ آئے دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بجلی کی پرائس بڑھ رہی ہیں, اور یہ جو مریم نواز صاحبہ, یعنی آج آپ نے دیکھا تھا کل نواز شریف صاحب اس کے ساتھ تھے, وہ مختلف تندوروں کی روٹی چیک کر رہے تھے, تو یہ کام تو ایک اسسٹنٹ کمشنر کا ہوتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہماری وزیر اعلیٰ ہے یا سابق وزیر اعظم صاحب ہے, تو یہ ان کا کام نہیں ہے. سوری فار انٹرپٹ, آپ نے خود کہا کہ یہ تو اسسٹنٹ کمشنر کا کام ہے. آپ روٹی چیک کرنے جا رہے ہیں, آپ اوپر سے پیٹرول اور اوپر سے آپ نے آٹا مہنگا, گندم آپ باہر بھیج دیتے ہیں, تو پھر اس روٹی بیچنے والے کا تو قصور نہ ہوا نا آرمی؟ دیکھیے, جو آپ جس طریقے سے اس وقت تندور والوں سے آپ پوچھ لیں, آپ گیس کی پرائس کمرشل جو یونٹ ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ گیس ایک تو آتی نہیں ہے, پھر آپ نے جو لکڑی کا جو استعمال, جو ہمارے جو تندور کے بھائی ہیں, نان بھائی جو ہیں, وہ جب تندور اسی لکڑی کا استعمال کرتے, وہ روٹی کتنی مہنگی, وہ لکڑی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. پھر پیٹرول تو آپ نے خود ذکر کر لیا. ایسے میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کسانوں کی اگر ہم بات کریں, اور میرے خیال میں تمام تر چینلز کو اس وقت کسانوں کا جو یہ مدعا ہے اس کو اٹھانا چاہیے, کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت دعوے کی جاتے کہ ہم کسان کو ریلیف دیں گے, آپ اندازہ لگا لیں کہ کھاد کی جو بوری ہے, یعنی 18,000 آپ نے کم سے کم 2-2.5 بورے تو وہ ڈالنی ہوتی ہے, اسی طرح 8,000 کی وہ یوریا ملتی ہے, تو اس کا اندازہ لگا لیں. اور پھر آپ نے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں 2020-21 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے پہلے سے نرخ جو ہے وہ طے کیے تھے کہ گندم کی کیا پرائس ہوگی, آلو کی کیا پرائس ہوگی, تمام تر فصلوں کی پرائس پہلے سے طے ہو چکی تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 27.5 ملین ٹن جو ہے آپ نے گندم پیدا کی تھی, تو وہ سب سے ریکارڈ ساز فصل کیوں پیدا ہوئی تھی, پیاز کیوں اتنا زیادہ پیدا ہوا تھا. آج آپ منڈی میں جائیں, آپ کو پیاز جو ہے وہ اس کا گزشتہ ہفتے میں گیا تقریباً 400 روپے کے جی. ٹماٹر آپ کا جو ہے وہ سٹاک کیا گیا 450 روپے, 500 روپے عید کے دنوں میں ہمیں مل رہی تھی. تو اس سارے صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کیا ریلیف دیا ہے, کیا ریلیف دیا ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں. تو آئی ایم ایف ایک طرف آپ کے ساتھ معاہدے کیے جا رہا ہے, آپ کو پیمنٹ بھی دے رہا ہے, آپ کے ساتھ کئی دوست ممالک شراکت داری کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پھر عام آدمی تک یہ رسائی کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جب اپوزیشن اور جب الیکشن میں پولیٹیشین حضرات بڑے بلند و باد نعرے لگاتے ہیں, پھر کون سی چیزیں جو ان کو حکومت میں آنے کے بعد روک دیتی ہے کہ بھائی آپ دو نا ریلیف یار عوام کو؟ سر آپ اندازہ لگا لیں کہ آج میں ان کی بیانات دیکھ رہا تھا کہ ہم پینشنر جو ہیں ان سے پینشنر بن کر کے ہم خزانے کو فائدہ پہنچائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ غریب سے تو نوالا تو آپ نے چھین لیا ہے, آگے جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پینشنر جو غریب بیچارے بیوہ خواتین ہیں جن کے دنیا سے ان کے جو خاون نہیں دنیا سے چلے گئے, کوئی سہارا نہیں ہے, تو کم سے کم ان کو جو اماؤنٹ منتھلی ملتی ہے تو اس سے ان کا جینے کا جو سہارا اب آپ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس الٹرنیٹو بہت ساری چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو یہ عمرہ ہے, یعنی یہ جو جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار جو مریم نواز جس طریقے سے آپ ان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کری, یعنی جو گندم کی جو آپ نے بات کی, یہی گندم یہ کتنے پہ آگے بیچے گی, یہی 5,000-6,000 پہ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پینشنر بند کرنی ہے تو آپ اپنی مراد بند کر دیں. یہاں پہ بڑے بلند و بانگ دعوے کی جاتے کہ ہم اپنی سیلری نہیں رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں بھائی آپ سیلری نہیں, اپنا پروٹوکول صرف دے دیں واپس, اپنا پروٹوکول دے دیں, جو آسائش آپ کو دی گئی آپ وہ جمع کرا دیں, یقین مانیں خود بخود بہتری کی طرف چلا جائے گا. ایک لاسٹ آپ سے کوسچن ہے میرا ہرمیت, شیر افضل مروت کا اسٹیٹمنٹ اور پھر پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کی تردید, ایک سوال. دوسرا میرا سوال یہ, کیا واقعی بانی پی ٹی آئی آج بھی جیل میں بھی لاڈلے ہیں؟ دیکھیے جی, میں تو بطور ایز اے رپورٹر ایز اے جرنلسٹ کئی دفعہ کور بھی کیا اور چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کا جو پہلا سوال ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے اس سے پہلے یہ معاملات آپ کو پتہ ہے کہ اندر جو دراڑیں تھیں, جو چیزیں تھیں, اور خاص کر کور کمیٹی جو بنی تھی, اس میں ابھی جو لاسٹ کور کمیٹی بنی ہے, میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ اس میں قرآن شریف تک اٹھایا گیا کہ ہم نے یہاں کی بات باہر نہیں کرنی اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہم یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنی ہے. لیکن شیر افضل مروت سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, یا وہ اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شوشہ چھوڑنے کی کوشش, لیکن بات ہوئی کہ ایک ایسا موقع
جہاں پہ آپ کا وزیر خارجہ سعودی عرب کا وزیر خارجہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہا اور پھر وہاں پہ اس قسم کا بیان کا آنا، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی نے اس پہ یو ٹرن لیا ہے. لیکن اگر حقائق پر مبنی میں بات کروں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے جب آتی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول تھا خان صاحب کو بھیجنے میں، تو اس میں بہت سارے کردار ہیں. لیکن شیراز المروت کا بیان اس وقت آ جانا یہ پارٹی کے لیے تو کیا ملک کے لیے بھی کافی نقصان دہ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ لاڈلے کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف لاڈلا پن توشہ خانہ کی گاڑیوں کا معاملہ، یعنی نواز شریف صاحب کو یہ سارا کچھ لاڈلا کیسے بنایا جائے. نواز شریف صاحب کو آپ دیکھیں کہ گاڑیاں تو آپ لے نہیں سکتے ہیں، قانون نہیں ہے توشہ خانہ میں، تو کس طریقے سے آپ نے اس کی گاڑیاں اور آج اس کو آپ نے ریلیف دے دیا. دوسری جانب گھڑی کا معاملہ، سیفر کا معاملہ، عدت، یعنی اس قسم کا کہ کیسز ہم بنا رہے ہیں کہ عدت کا معاملہ بھی حد تو حد ہو گیا. جس طریقے سے وہ کیس کی سنوائی جب ہو رہی تھی تو میں خود رپورٹر تھا تو وہاں پہ میں جاتا رہتا، چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتا تھا. تو جس طریقے سے یہ کیسز کی دیے گئے ہیں، اور آج یقین مانے ایک وکیل آتا ہے، کیونکہ ہم خود اس چیز کو بڑا قریب سے کور کرتے ہیں، ایک وکیل حاضری تک نہیں بھرتا اور وہ کہتا ہے کہ تاریخ بدل دو، اور عدالت تاریخ بدل لیتی ہے، سماعت بدل لیتی ہے. تو میرے خیال میں یہاں پر ابھی بھی وہ سختی ہمیں نظر آتی ہے. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ چیز جو نظریہ ہے، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو نظریہ، اس میں رویہ، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ باقاعدہ کوششیں بھی کی گئی ہے. پی ٹی آئی کے خان صاحب کے پاس جیل جانے کی بہت ساری مختلف ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری چیز کے حوالے سے جو بانی پی ٹی آئی ہے، خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. سو آپ نے جو بات کی کہ لاڈلا پن، تو میرے خیال میں ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ عنقریب کوئی ایسی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی حل کیا نکلے گا ہوں گی مزید. ہرمیت سنگھ، حل کیا نکلے گا؟ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، اٹ مینز پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کیسے کریں گے؟ آپ سیاسی پلیٹ فارم پہ جائیں نا، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب سے آخر اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی؟ دیکھیے جی، بات آپ کی درست ہے. میں ہمیشہ اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو، اگر آپ سیاسی جماعت ہیں، پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پیپلز پارٹی کو اتنا بڑا مینڈیٹ صوبہ پنجاب سے، سندھ سے ملا ہے، پنجاب سے چاہے فارم 47 کی صورت میں ہم دیکھیں، لیکن مینڈیٹ ملا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اس چیز کو اب سائیڈ لائن پہ رکھنا ہوگا. پولیٹیکل، آپ جب سیاست کرتے ہیں آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں، اور اس وقت جو سچویشن ہے، یعنی ملک میں آپ اندازہ لگا لیں، انویسٹر آپ کے نہیں آ رہے، آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے اس میں بھی بہت سارے نقطے اٹھائے گئے ہیں. دوسرا جو ہم انویسٹر کی بات کرتے ہیں، پھر ہم یہاں پہ جتنے لوگوں کا آپ دیکھیں کاروبار، آپ کا اپنا میڈیا، ہمارے اپنے جو جتنے پلیٹ فارم ہے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں. اور ایسی صورت میں کون آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں ختم ہوتا تو معاشی عدم استحکام ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. ایسے میں میرے خیال میں حالات مزید ہوں گے. لچک دکھانی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے جو سختیاں کی ہیں، جو گرفت مضبوط کی ہے، اور پکڑ دکڑ کی جو سیاست ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے پنجاب پولیس کا جو رول ہے، کم سے کم اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہوگا تاکہ دروازے کھلیں، انویسٹمنٹ آئے، پوری دنیا میں جگہ سائی ہماری ہو رہی ہے. سو میرے خیال میں تینوں جتنی جماعتیں ہیں، حکومت کو بھی اپنے جو دروازے وہ کھولیں، کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اپوزیشن گلا کرتی ہے، شکوہ کرتی ہے، حکومت جا کے دروازے پر جاتی ہے، وہ مانتی ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں سموتھ جائیں. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم رول ہے ہمارے ملک میں. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ کسی ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو بہت ساری چیزیں، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ رنجش ہیں، یہ ضد، یہ انا جو ہم نے قدورت ہے جو دل میں پال، اس کو ختم کرنا ہوگا. اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے، آپ کا نوجوان جو ہے، آپ کی آنے والی جنریشن سیٹسفائیڈ نہیں ہے. تو آپ نے جب تک آپ عوام کی نبض پکڑ کر آپ آگے فیصلے نہیں کرتے، اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے، اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے، ریاست کے ساتھ ساتھ خارجی پالیسی پر ہوتا ہے. تو خارجی پالیسی پر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت آپ سیکیورٹی کے یہ حالات لگا دیں کہ ہندوستان آ کے گھس کے پاکستان میں 21-22 لوگوں کو مار دیتا ہے ہماری طرف سے، حتیٰ کہ کوشش تک نہیں، کہ ایک سخت بیان تک نہیں دیا گیا. تو پھر آپ کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، تو بہت سارے سوال اس پہ اٹھتے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ آپ جو بھارت ہمارے خلاف بلیم گیمنگ کر رہا ہے انٹرنیشنلی، اس کا ہم کس طریقے سے کاؤنٹر کریں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کرنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے کرنا ہوگا. اور یہ رنجش ہے، یہ بلا کر، چاہے عمران خان ہے، چاہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ہماری مریم نواز صاحب ہے،
سب کو اپنے دل کے جو دروازے ہی کھولنے ہوں گے اپنے. سو میرے خیال میں تب جا کے کچھ بہتری ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہرمیت سنگھ نے پنجاب سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی سروسز پر روشنی ڈالی. ذیشان اب آتے ہیں ہم ذرا سندھ میں. سندھ کابینہ نے وزارتیں دے دی, شاہین شیر سے لے کے اکرام دھریجو کو, وہی دھریجو منسٹری آف کامرس پہلے بھی ان کے پاس تھی, اب بھی ان کے پاس ہے. کیا سارے جو لوگ ہیں ایلیجبل ہیں؟ نہیں ساجد, اب آپ نے کہہ دی, وضاحت آپ نے خود شروع میں کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان کو ذرا میں ہائی لائٹ کر دوں نا, جو انہوں نے کہا تھا کہ 60-65 سال کے باباؤں کو گھر بیٹھ جانا چاہیے. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس سندھ میں کیا انرجیٹک نوجوان یوتھ قیادت نہیں تھی؟ اور جتنے لوگوں کو ساجد یہ منسٹریاں دی گئی ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں اور سندھ حکومت کا سلسلہ اور سسٹم آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں, تو بس ساجد دعا ہی کر سکتے ہیں. پہلے تو کچھ اچھا نہیں رہا, لیکن اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہیں, دیکھتے ہیں شاید یہ کچھ پرٹیکولر اچھا. اکرام اللہ دھریجو بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے, ٹریڈ, کامرس, انڈسٹریز, ٹھیک آدمی ہے وہ, کمپیٹنٹ ہے. میرے اگر آپ میری بات کریں گے تو میرے حساب سے تو میں اتنا ان کو لائک نہیں کروں گا. اچھا, لیکن اگر آپ پیپلز پارٹی نے اگر ان کو بنائی, اتنی اہم وزارت دی ہے, تو یقیناً کچھ سوچا ہوگا, یقیناً کہیں سے کچھ نہ کچھ انہوں نے معاملات دیکھے ہوں گے, جوڑے ہوں گے. کچھ لوگوں سے کیا پتہ ان کے اچھے تعلقات, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مین معیشت, وہی معیشت جڑتی ہے نا ساری, آپ کا معاشی نظام چلتا ہے. بزنس کمیونٹی سے ان کے جو مراسم ہیں اکرام صاحب کے وہ اچھے ہیں, جہاں تک میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے, آپ کے تاجر ہیں, آپ کے تاجر رہنما ہیں, تو ان کے ان سے اچھے معاملات تعلقات ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں اور آپ پرفارم کریں, کیونکہ عموماً یہی دیکھا تھا نا, جس جگہ جس کے اچھے ریسورسز ہیں, اچھے تعلقات ہیں, اچھے معاملات ہیں, تو اس کو جو ہے والی وزارت دے دیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ساجد یہ جتنا ان پہ ٹرسٹ کیا گیا ہے نا, یہ اتنا پرفارم کر پائیں گے. کیونکہ میں آپ کو بتا چلوں, اگر ہم خالی کراچی کی بات کر لیں نا, کراچی کے تاجروں کی ہمیشہ حق تلفی ہوئی ہے, یہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر آپ خود وزٹ کر لیں اور اپنا اگلا پروگرام کر لیں, 2 تاجروں کو میرے ساتھ بٹھا دیں, تو میں آپ کو اسی وقت بتا دوں گا ان سے پوچھ کے کہ کیا کیا خامیاں ہیں سندھ حکومت کی جانب سے, ان پہ کون کون سے ایسے, ایک تو وفاق کی جانب سے. اب اکرام صاحب دوبارہ چارج انہوں نے لے لیا, حلف لے لیا. پچھلے ٹین اوور میں بھی یہ منسٹری ان کے پاس تھی. جو آپ جن شکایتوں کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کراچی کا جو تاجر ہے, مطلب پورا سسٹم وہی یہیں سے چلتا ہے نا, تو وہ دور کر دیں گے نا اکرام صاحب. آپ ان کے پاس گئے, آپ نے ان کو بتایا ریٹرن میں, آپ نے ان سے شکوے کیے, بتایا کہ سر یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ساجد دیکھیں, ایک علاقے کا اگر ایس ایچ او بھی لگتا ہے نا, اس علاقے کے ایس ایچ او کو پتا ہوتا ہے میرے علاقے کے کیا مسائل ہیں. کراچی جو آپ کا پورا پاکستان چلاتا ہے, یہاں کے تاجروں کے اہم مسائل کیا ہیں. بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے, اور ایز پر مائی ایکسپیرینس اکرام صاحب کو آپ ریکویسٹ کریں, آپ ان کو بتائیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ساجد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک شخص کے پاس اختیار نہیں ہے نا. پھر اگر آپ جائیں گے اکرام صاحب کے پاس, اکرام صاحب کے پھر پی اے کے پاس جائیں گے, پھر وہ آگے مارک کریں گے, تو ہمارا جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا نا, کیونکہ میں اس میں والی بات ذرا وضاحت کر دوں, بھائی نے کی تھی جو آپ کے لائن پہ تھے پنجاب سے, انہوں نے مریم نواز پہ تنقید کی اور میاں نواز صاحب پہ تنقید کی. میں دعوے سے بولتا ہوں اگر یہ کام اگر عمران خان کرتا نا, آج وہ ہیرو بنا ہوا ہوتا. اچھا, کہ وہ دیکھو خان صاحب چلے گئے, بھائی خان صاحب جا کے روٹی کی چیک کر رہے ہیں. بات صرف سوچ اور نفسیات کی ہے, آپ یہ نہیں دیکھو کہ کون ہے, آپ دیکھو وہ کر کیا رہا ہے. اگر ایک شخص خود آ کے, جو شخص آ کے خود روٹی کی قیمت چیک کر رہا ہے, آپ روٹی پہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو. لیکن اس کے علاوہ جس بچے کے آپ کو پتا ہے, جو ایک ڈور خریدی, جس بچے کے گلے پہ اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے, اس کے گھر پہ نہ صرف مریم نواز خود گئیں, اپنے والد صاحب کو لے کے گئیں, ان سے تعزیت کی, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی. اچھا, اس کے علاوہ جتنے بھی اب اس وقت جو حادثات ہو رہے ہیں نا پنجاب میں, مریم نواز خود جا رہی ہیں, وہ خود ڈیلیور کر رہی ہیں, خود آن روڈ ہیں, وہ خود تھانوں پہ جا رہی ہیں. لوگ بول رہے ہیں وزیر اعلیٰ کا کام نہیں. بھائی پھر وزیر اعلیٰ کا کام کیا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ گھر پہ بیٹھ جائے, وزیر اعلیٰ کام نہیں کرے, تو بھائی وزیر اعلیٰ صاحب کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو اب مجھے ایک ان کا مذیقہ خیز آپ میرا بیان لگا, میں نے آپ کو کہا نا بھی, اگر یہ عمران خان ایک اور بھی پھر انہوں نے بات کی نا, اگر آپ حرمیت کے تجزیے پہ بات کریں گے, ایک اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہلکا ہاتھ رکھنا ہوگا. میں نے سیدھا کھل کے بول دیا, اسٹیبلشمنٹ نے بہت ہلکا رکھا ہوا ہے.
ऑलरेडी यस नहीं, वो कह रहे हैं अभी और हल्का यस करना होगा। इमरान खान साहब का बैरक कितना बड़ा है, 8 बैरक्स तोड़ के उनके लिए बनाया गया, उनको लाखों रुपए की जिम मशीनें दी गई, उनकी मर्जी का फर्नीचर गया, उनको पसंद नहीं आया, जाओ भाई वापस दूसरा फर्नीचर ले मतलब माजी के जो वज़राए आज़म जेलों में थे, किसी को इतना रिलीफ नहीं था, उनको ये नहीं था, किसी को मराते नहीं थी, किसी को रिलीफ नहीं था। मियाँ साहब आखिरी वक्त तक जो है अपनी अहलिया से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करते रहे सुप्रिटेंडेंट से, जेल सुप्रिटेंडेंट से, लेकिन उसने बात नहीं कराई। तो कुछ देर बाद खबर आई कि उनकी अहलिया जो है इस जहान फानी से जो है रुखसत हो गई। तो आप और इस दूसरी तरफ इमरान खान साहब चांद रात को फरमाइश करते हैं, चांद रात को अदालत भी लगती है और कहते हैं कि भाई ठीक है, इमरान खान साहब बुशरा बीबी के साथ जो है चांद रात भी मनाएंगे और ईद भी मनाएंगे, इनकी खुसूसी मुलाकात कराई जाए। तो इससे ज़्यादा रिलीफ क्या होगा? बुशरा बीबी कहाँ है? बनी गाला में। बुशरा बीबी की कल केस की समाअत थी, उनके अपने जो मंजूर नज़र जिनको वो अपना बड़ा करीबी समझते हैं जो जस्टिस साहब थे, उनकी अदालत में समाअत थी, ठीक है, और वहां ये लोग नहीं गए। बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर की कि मुझे जो है बनी गाला में नहीं रहना, मुझे अडियाला जेल जाना है। लेकिन जब वो समाअत होती है, जब जस्टिस साहब आते हैं, जस्टिस साहब बोलते हैं कहाँ है वकील? उस्मान गिल साहब गायब। उस्मान गिल साहब आए नहीं, जो उन्होंने कहा ठीक है, जबकि उससे एक दिन पहले इसकी समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि कल इसकी समाअत है, वकील साहब लाजमी आए, मैं कल इस पे अटल फैसला करूंगा। लेकिन जब नेक्स्ट डे आपको एक दिन पहले बता दिया गया, तो कि आप भाई आपने खुद कहा ना बुशरा बीबी की आपने दरखास्त दायर की, बुशरा बीबी जो है बनी गाला में नहीं, वो अडियाला जेल में रहना चाहती है, उनको मराते नहीं चाहिए, उनको आप जो अडियाला जेल शिफ्ट करें। आपने खुद दरखास्त दायर की। आपको जस्टिस साहब जिनको आप कहते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब सुने, वो सुन रहे थे उस केस को, और जब वो पूछते हैं, जब अगले दिन समाअत होती है, वो गुस्सा भी करते हैं। उन्होंने साफ बोला, उन्होंने कहा ठीक है, लगता यही है कि शायद बुशरा बीबी जो जाहिर सी बात है बनी गाला घर है, वो घर में ही रहना चाहती है, वो अडियाला जेल नहीं जाना चाहती। तो आप इससे इनकी सिंसियरिटी का हिसाब अंदाजा लगा लीजिए कि ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं, कोई इनको बनी गाला नहीं जाना साजिद। और इनको जितना रिलीफ मिला ना, क्या मरियम नवाज को मिला था? क्या फरियाल तालपुर को मिला था? क्या मुत्तहदा के दौरे हुकूमत में मुत्तहदा के इतने लोग गए उनको मिला? क्या दीगर जो कैदी हैं उनको मिला? किसी को इतना रिलीफ मिला? आप बताएं ना, इससे ज्यादा हल्कात क्या रखेंगे? अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं ना इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है और इनकी मिन्नतें कर रही है, भाई कोई एक सबूत ला दो। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनके अपने जराए तो हमारे भी जराए हैं। हाँ, झूठ पर मबनी है ये, झूठ पे मबनी है, ऐसे हीरो बनाने के लिए, हीरो बनाने के लिए कि यार खान साहब के भाई हम सब जा रहे हैं वहां भाई, एस्टेब्लिशमेंट मिलते थे भाई। एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत थोड़ी है साजिद भाई, एस्टेब्लिशमेंट देखिए। मैं आपको अच्छा एक बात और भी वजाहत कर दूं ना, आपने बड़ी प्यारी बात की थी, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे एमक्यूएम है, ये सिर्फ खेल रहे हैं। जिन्होंने असल काम करना है वो कर रहे हैं और वो काम हो जाएगा, ठीक है। आपकी मईशत जो है दुरुस्त सिमत में आ जाएगी। ये समझे, ये पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जरदारी साहब घर में मेरे वालिद हैं, पार्टी में चेयरमैन मैं हूँ। अच्छा, नून लीग के आपस में इख्तलाफात, दूसरे दिन लड़ो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, राना सनोर अलग देते हैं, अता तारा अलग देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेर अफजल मरवत ग्रुप अलग, इनके सियासी रहनुमा अलग, इनके वकला अलग। तो ये आपस में सिर्फ खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बाकी जिन्होंने काम करना है वो काम कर रहे हैं और काम इंशाल्लाह होगा। और आप देख लीजिएगा, अगर जिंदगी रही तो 2 साल बाद अगर आपने प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया, तो मैं 2 साल बाद आपको बताऊंगा कि आपकी मईशत जो है कितनी दुरुस्त सिमत में आ चुकी है और इंशाल्लाह आएगी। चलें इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।